السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. نافذارہ پیر کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ بے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. بڑی مشکل میں مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل. ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل. میرا مشکل کشا اللہ سے کچھ بھی نہیں مشکل. واحد فی به حر الوباء العاطمہ اللہ رب المصطفیٰ صالح والفاطمہ رضوانہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کے ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر
اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن رحمہ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اتحاد بین المسلمین کے بینر کے تحت سیمینار اجلاس کے تحت یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا جاتا ہے کہ سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہے، یہ ہے اللہ کی رسی۔ آج یہ پڑھی جاتی ہے اور ساتھ ہی ولا تفرقوا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ فرقے فرقے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اپنی رسی فرقے کی چھوڑنے کو تیار نہیں، بلکہ اپنے اپنے فرقے کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی طرف نہیں آتے الا ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا یاد کرو اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعام کیا، تم پر جو احسان کیا۔ اے ایمان والو، وہ کیا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے، تم کیا تھے؟ دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، ایسا جوڑا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اس اللہ کے فضل اور احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ کیا حالت تھی تمہاری؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے بچا لیا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لَكُمْ آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جائیں۔ یہ آیت مبارکہ مکمل آپ بھائیوں کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا سے شروع ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر احسان بھی یاد دلایا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو محنت کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل جوڑے۔ کیسے جوڑے؟ جب انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب قابو کیا تو دل جوڑ گئے ان کے، فرقے ختم ہو گئے، لڑائیاں ختم ہو گئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یاد کرو میرے احسان کو، تم آدان، تم دشمن تھے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، دشمنیاں تھیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے پردادا جناب عبد مناف، اللہ اکبر، ان کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا ہاشم تھا، ایک بیٹا حرب تھا۔ یہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ ہاشم، جناب ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، اور جناب حرب کی اولاد جو تھی ان کی اولاد میں ان کا بیٹا امیہ، یہ جناب ہاشم کا بھتیجا تھا۔ تو امیہ حرب کا بیٹا، امیہ پوتا ہے کس کا؟ جناب عبد مناف کا، اور ہاشم بیٹا ہے کس کا؟ جناب عبد مناف کا۔ یہ بیٹا، چچا اور بھتیجا یہ آ گئے، ہاشم چچا ہے اور امیہ بھتیجا ہے۔ اب جیسے بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، لڑائیاں چلتی رہی، خاندانوں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے بھی آپس میں جھگڑ پڑے تھے، نبی کی اولاد تھے، لڑائی ہوئی، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت لڑائیاں عروج پر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے میری رسی کو مضبوطی سے تھاما تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، ان کے دلوں کو جوڑا، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے دلوں کو جوڑ دیا، آپس میں محبت پیدا ہو، یہاں تک کہ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اللہ کے احسان سے، اللہ کے کرم سے کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ اب جب یہ بھائی بھائی بنے تو پیٹ میں مروڑ اٹھے کن کے؟ دشمنوں کے، جو کفار تھے، یہودی، عیسائی، منافق، جو ان کے ایجنٹ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو
ختم کرنے کے لیے انہوں نے چالیں چلی. کیسی چالیں چلی؟ عبداللہ بن ابی نے ایک جنگ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر اس نے ایک انصار اور مہاجر دو صحابیوں کا جھگڑا ہو گیا پانی پر. انسان تھے، معصوم نہیں تھے، انسان تھے، لیکن جھگڑے کی بنیاد پر عبداللہ بن ابی نے وہ آگ بھڑکائی. انصار کو کہنے لگا کہ یہ مہاجروں کو تم نے سر پر چڑھایا ہے، تم ان کو اگر سپورٹ نہ کرتے تو ان کی یہ ضرورت نہ ہوتی. اب جو مدینہ میں جائے گا عزت والا ذلیل کو نکال دے گا. قرآن کے اندر آیت موجود ہے، سورہ منافقون میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، احادیث کے اندر بھی غزوہ بنی مستلق کے تحت اس کا تذکرہ آتا ہے. اب کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اس بات کا. آپ نے جب اس کے کلاس لی مکر گیا، کہنے لگا میں نے تو یہ بات کہی نہیں. یعنی اپنے طور پر اس نے لڑائی کی پوری کوشش کی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج، ان کی بھی آپس میں لڑائیاں تھیں. جنگ بوا سے لڑی تھی انہوں نے. اس جنگ کے اندر ترانے غائب گئے، جیسے 65 کی جنگ میں ہمارے پاس بھی ترانے موجود ہیں. لیکن اب جنگ بواس کے بعد اللہ نے جب ان کو اسلام کی توفیق دی، اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. اب عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس کو یہ پسند نہ آیا کہ یہ بھائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی. کیا کہ جب یہ بیٹھے ہوں اوس اور خزرج تو ان کے پاس جا کر جنگ بواس کے ترانے کہے. وہ گیا، اس نے جا کر ترانے کہے، آگ بھڑکانے کی کوشش کی، تھوڑی سی آگ چنگاری سلگی. اللہ اکبر. اب وہ اوس اور خزرج کہنے لگے ہاں بھائی تمہارے دادا نے ہمارے پردادا کو مارا تھا، پھر ہمارے دادا نے پھر کیسا بدلہ لیا. اس طرح سے بڑھتے بڑھتے تو مین سے بات بڑی اور تلواریں نکل آئی. قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ فوراً وہاں پر پہنچے. ایک آیت پڑھی جو اس سے پہلے آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتی، جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ اسلام پر ہو. بس ایک آیت سننے کی دیر تھی، انہوں نے تلواریں نیام میں ڈال لی، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. وہ کہتا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، بھائی بھائی بن گئے. اب یہی شیطانیت کفر کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جن دلوں کو جوڑا ہے ان کی اللہ اکبر پچھلی لڑائیوں کو یاد کرا کے ان کے اندر پھر خون ڈالی جائے. عبداللہ بن سبا یمن کا یہودی، اللہ اکبر، اہل تشریح کی کتاب رجال تشریح کے 70 نمبر صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص جب اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، پہلے یہ یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، سب سے پہلا یہ شخص تھا جس نے آ کر لوگوں کے اندر جو نئے مسلمان تھے ان میں یہ بات پھیلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا وسیع ہونے کا حق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا. یہ عبداللہ بن سبا ہے. سب سے پہلے یہ شخص تھا جس نے آ کر پھر اللہ پر لڑائی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی کہ یہ تو حق علی رضی اللہ عنہ کا تھا. اب اس کے جو ایجنٹ تھے بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، مختلف جگہوں کے اندر پھیلے ہوئے، وہ یہ سارا ٹیم ورک کرتا رہا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر اس نے یہ ورک اتنا مضبوط کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کروانے میں اور ان کو شہید کروانے میں اس کا ہاتھ تھا. اسی کے دہشت گرد تحریک کار تیار کیے ہوئے تھے. اب اسی لڑائی کو کس انداز کے ساتھ انہوں نے کیا دیکھیں جناب. حق تو تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خلافت کا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت چھین لی، بیوی کا فتق چھین لیا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھ لی کیا قرآن نے دل جوڑے اور یہ دل توڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اس کے بعد کیا کیا جی اللہ اکبر. دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کیا، دروازے کو دھکا دیا، پیٹ میں ان کے بچہ تھا، محسن اس کا نام تھا، وہ پیٹ میں شہید ہو گیا. اللہ اکبر. گھر کو آگ لگا دی، بی بی پاک کا بازو مروڑا، بی بی پاک کا بازو ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. اسی طرح سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، انہوں نے قرآن کے اندر تبدیلیاں کر لی، صحابہ کی شان کی آیتیں ڈال دی اور دوسری آیتیں اہل بیت کی شان کی آیتیں نکال دی.
اللہ اکبر، اسی طرح سے اصلی قرآن دنیا سے غائب ہو گیا۔ یہ ساری باتیں کون کر رہے تھے؟ وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ پانچ تن پاک اللہ کے نور میں سے نکلے، اور جو پانچ تن پاک ہیں ان کی طاقت 12 اماموں کی طاقت کتنی ہے، کون فیکون کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خیبر کا دروازہ جو 40 آدمی اکیلے اس دروازے کو 40 آدمی ہلاتے تھے، اس دروازے کو انگلی کی نوک پر اڑایا اور آسمان تک گیا اور ابھی تک زمین پر واپس نہیں آیا۔ آسمان زمین کے درمیان ہے۔ پٹھانوں نے کہا وہ ہمارے صوبہ خیبر میں آیا تھا، ہم نے درہ خیبر بنایا وہاں پر، وہ دیکھو وہ وہاں آیا، اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچا، آپس میں جانے۔ اب جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ شاہ مردان سارے جوانوں کے سردار، شیر یزداں اللہ کے شیر، اللہ اکبر، قوت پروردگار کہ جن کے پاس رب والی قوت تھی، استغفر اللہ، شاہ مردان تسلیم کرتے ہیں، شیر یزداں اللہ کا شیر مانتے ہیں، قوت پروردگار نہیں مانتے۔ پھر کیا کہا؟ لا فتح الا علی، علی جیسا جوان نہیں، یہ بھی تسلیم ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار ان کی تلوار کا نام تھا، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، یہ بھی تسلیم ہے۔ یہ سب باتیں کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ خلافت چھین لی گئی، بی بی کا فکر چھین لیا گیا، اللہ اکبر۔ اسی انداز کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اللہ اکبر، ان کا انداز یہ تھا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ نے جو محنت کی اور لوگوں کے دل جوڑے، اس دل جوڑنے کے بعد لوگ دل کو پھاڑنے والے، دلوں میں نفرتیں ڈالنے والے اس انداز سے باتیں کر رہے، جن کا عقیدہ میں بیان کر رہا تھا کہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی، اللہ اکبر، کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ سب کچھ چھین لیا، اللہ اکبر۔ اب کیا کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی سابقون الاولون میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں، آپ کے بعد مہاجر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں، اللہ اکبر، ان کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ جو یہ باتیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس رب والی قوت تھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں، جس کے پاس رب والی قوت ہو، خیبر کا در انگلی کی نوک پر اٹھائے اور آسمان تک اڑایا اور ابھی تک زمین پر واپس نہیں آیا، جن کے پاس یہ طاقت ہو، ان کی خلافت کو چھین سکتا ہے، بیوی کا فدیہ کو چھین سکتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر قرآن میں کوئی تبدیلیاں کر سکتا ہے، ان کی گھر والی کی بے حرمتی کو کر سکتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر اصلی اذان کو کوئی نقلی اذان بنا سکتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے دین میں کوئی تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا کیا؟ ایک افسانے گھڑ لیے گئے، جھوٹ گھڑ لیا گیا اس انداز کے ساتھ۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہ پنجتن پاک میں سے، اہل بیت میں سے، تسلیم ہے یہ بات۔ اب پچھلے خطبہ کے اندر وضاحت کی تھی کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اہل بیت کن کو کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو۔ سورۃ ہود کا حوالہ دیا، سورۃ احزاب کا حوالہ دیا، احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی گھر والیوں کو کیا؟ اہل بیت، کیونکہ بیت مانا گھر، اہل مانا والے، گھر والے، گھر والی ہوگی تو گھر والے ہوں گے سارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر کیا ہوا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ اجمعین، یہ بھی چادر کے نیچے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اہل بیت ہونے کی دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیوں؟ داماد بھی گھر کا فیملی ممبر ہی ہوتا ہے، نواسے بھی اپنے فیملی ممبر ہے، اپنے خاندان کے افراد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ یہ اس بات کو بلا کہ نہیں جی نہیں، جو چادر کے نیچے ہیں صرف وہی اہل بیت ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ اہل بیت سے خارج۔ پھر ان کے اندر آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں، ان کے اللہ اکبر، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گھر والی سے جو اولاد ہے وہ تو اہل بیت میں ہے، لیکن ان کی باقی 8 بیویاں جن کا پچھلی جمعہ وضاحت کی تھی، باقی 8 بیویاں کی اولاد وہ اہل بیت نہیں ہے۔ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں اہل بیت نہیں مانتے، حسین رضی اللہ کی اولاد میں سے اہل بیت مانتے ہیں، یعنی پھر یہ ایک علیحدہ سے فرق۔ اب مقصد کیا تھا؟ نفرتیں پیدا کرنا، کہ اللہ نے جن دلوں کو جوڑا ہے ان دلوں کو پھاڑ دیا جائے، کہہ دیا جائے
بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ جو رب نے دل جوڑے وہ کون سے دل جوڑے تھے جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اللہ بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، وہ کون سے دل تھے؟ آگے چلتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اہل بیت کو مانو۔ الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث اہل بیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ میرے اہل بیت کے بارے میں خیال کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ حدیث ہم تسلیم کرتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آپ دیکھیں، جائزہ لیتے ہیں کہ اہل بیت کو تسلیم کون کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ اہل بیت کو ہی مانو۔ اہل بیت کے سب سے پہلے امام کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی طرف سے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مانا، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت نے 10 سال تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ اکبر، ان کی طرف سے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال تقریباً دور خلافت ان کا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی طرف سے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا۔ 12 اماموں میں سے پہلے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ اجمعین کی خلافت کو تسلیم کیا۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے بالکل ٹھیک کیا۔ اہل بیت کو ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ جو نام لیتے ہیں ان کا وہ ان تینوں کی خلافت کو نہیں مانتے، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مان رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ کہا جائے کہ وہ تکیہ کر کے یا ڈر کے، تو بات یہ ہے کہ جد کی انگلی میں اتنی طاقت ہے کہ خیبر کا در اڑایا اور آج تک زمین پر واپس نہیں آیا۔ جو رب والی قوت رکھتے ہوں، اللہ اکبر، ان کو کس بات کا ڈر ہے جو اللہ کا شیر ہو۔ آج بھی ہمارے دفاعی اداروں میں نشان حیدر دیا جاتا ہے، سب سے بڑا بہادری کا، بتلی کا نہیں، بہادری کا ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ آخر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہادر تھے تو اس ایوارڈ کا نام نشان حیدر رکھا گیا۔ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تینوں خلفائے راشدین کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی طرف سے تینوں کے دور میں چیف جسٹس قاضی قضات کا عہدہ ان کے پاس تھا، اور تینوں کے دور کے اندر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہم علی رضی اللہ عنہ کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے مانا، اللہ اکبر، ان کی خلافت کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، باقی دلائل الگ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری کے اندر شہید ہوئے، اپنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی شیعان علی میں سے تھا، اور یہ یاد رہے شیعان علی کون تھے؟ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ نے شیعان علی کا روپ دھارا تھا، اور اس کے بعد اللہ اکبر انہوں نے امت کے اندر فتنہ فساد برپا کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، اب امام زمانہ کون تھے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کوفہ کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اور بھی اہل تشیع اہل سنت دونوں کتاب موجود ہیں، سب جانتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری کی کہ میرا یہ وہ سردار بیٹا ہے جو امت کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کی پیشین کو پورا کیا اور صلح کی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر صلح کی امام زمانہ کون تھے اس وقت؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔ حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اللہ اکبر، اور ان کی طرف سے وظیفہ بھی قبول کیا، اور جب تک اللہ اکبر زندہ رہے، ان کی بیعت کے اندر رہے، ہم اس امام زمانہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کو تسلیم کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اہل بیعت کا انکار کر رہا ہے، وقت کے اماموں کا کون انکار کر رہا ہے، کون مان رہا ہے؟ ہم تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ اہل حدیث ایک وتر پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، انہوں نے فرمایا خبردار، وہ فقیہ ہیں، نبی کے صحابی ہیں، چپ، ان کا اتحاد بالکل ٹھیک ہے۔
ہاں جی وتر ایک پڑھتے ہیں کون؟ اہل حدیث پڑھتا ہے الحمدللہ. اور دوسرے نمبر پر وتر کے اندر جو دعا قنوت ہے وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اٹھائیں حدیث کی کتابیں. یہ دعا قنوت کون راوی ہے اس کے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. گویا کہ اہل حدیث ایک وتر پڑھ کے اس میں دعا قنوت اللہم اہدنی والی پڑھ کے حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی اس صلح کی یاد کو تازہ کرتا ہے. کون مانتا ہے اہل بیت کو؟ ہم مانتے ہیں الحمدللہ. ہم نے نہیں چھوڑا اہل بیت کو الحمدللہ. تم بھی مانو اہل بیت کو. سن 41 ہجری کے اندر سیدنا اللہ اکبر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، حسن رضی اللہ عنہ بیعت کر چکے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر چکے ہیں. اگر خلافت ملوکیت میں بدل رہی ہوتی اسی وقت تلوار اٹھاتے، جہاد کے لیے کھڑے ہوتے، لیکن نہیں ہوئے. ہزاروں صحابہ موجود تھے اس وقت. سن 50 ہجری کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے. کوفہ کے مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی. گویا کہ 40 ہجری سے اللہ اکبر 41 ہجری سے لے کر 50 ہجری سن تک کیا ہو؟ سیدنا حسن حسین رضی اللہ اجمعین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کے اندر تھے. اور وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں امام معصوم ہوتا ہے. امام اگر غیر امام کی بات مانے وہ معصوم نہیں رہتا. انہوں نے بیعت کر کے کام اگر غلط کیا ہے تو امام معصوم نہیں رہے، اگر صحیح کیا ہے تو اللہ اکبر پھر مانو اس کو. سن 50 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اللہ اکبر. الزام لگایا گیا کہ اور وقت کے حکمران نے زہر دلوایا. اس کو کیا ضرورت تھی زہر دلوانے کی؟ جب وہ بیعت کر چکے ہیں. انکار ہوتا تو تب کہتے نا کہ جی مخالفت تھی، لڑائی جنگ ہوتی تو تب کہتے. ان کی تو بیعت کنہوں نے کیا؟ اللہ اکبر. انہوں نے کیا کہ جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت کی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے، تو ان کے شیعان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے اپنے امام زمانہ سے کہہ رہا ہے آپ نے ہم مومنوں کا منہ کالا کروا دیا، ہمیں ذلیل کر دیا. ان کا مسلح کھینچ لیا گیا، ان کی پسلی پر وار کیا، خنجر مارے اللہ اکبر، ان کو زخم کیا، اتنا زج کیا کہ وہ کوفہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے. انہی لوگوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا زہر دے کر. اس کے بعد اللہ اکبر سن 50 ہجری کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب امام زمانہ ہے. اب امام زمانہ 12 امام میں سے ایک امام اہل بیت. اللہ اکبر. یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ مدینہ منورہ کے اندر. سن 50 ہجری سے لے کر اللہ اکبر یہ 61 ہجری میں ہوا ہے کربلا کا واقعہ. سن 60 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی 22 رجب کو وفات ہوئی ہے، جس پر کنڈے منا کر جشن منایا جاتا ہے. اب سن 60 ہجری تک گویا 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک یہ تقریباً 19 سال تک حسن رضی اللہ عنہ نے 50 ہجری تک، حسین رضی اللہ عنہ نے 19 سال تک معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، ان کی بیعت کے اندر رہے. امام زمانہ نے اس وقت بیعت کی، اہل بیعت تھے، ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ اکبر کہ انہوں نے جو بیعت کی ٹھیک کی، کیونکہ امام غلط کام کر نہیں سکتا. اب جتنے الزام لگائے اسحاق جھال والا، جتنے الزام لگائے انجینئر محمد علی مرزا کہ وہ یہ ایسے تھے، میں آل امیہ کی بدماشیاں بیان کرتا رہوں گا، اللہ نعوذ باللہ کہ حسن حسین رضی اللہ اجمعین نے بدماشوں کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بدماشوں کو اپنا خلیفہ اور امیر بنایا تھا انہوں نے. یہ تو اماموں کے اوپر ظلم ہے، کیونکہ خود وہ کہتے ہیں ظالم کے ظلم کے خلاف جو شخص نہ بولے وہ خود بھی ظالم ہے، کیونکہ ظالم کا ہاتھ مضبوط کر رہا ہے. ان کی خلافت برحق تھی اللہ اکبر، اس لیے حسن حسین رضی اللہ اجمعین دونوں نے ان کی بیعت کی. سن 60 ہجری میں وفات ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کی. 10 سال پہلے وفات سے 10 سال پہلے تک سن 50 ہجری میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا. کہتے ہیں دیکھیں گے اسلام کے اندر یہ ولی عہد والی جو بات تھی نا، یہ بادشاہت شروع ہو گئی، ملوکیت شروع ہو گئی، نامزد کر دیا گیا. اپنے بعد یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر، اس ٹاپک آخر میں رکھیں گے. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی شعبان کے مہینے کے اندر سن 60 ہجری میں، کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وفات ہو گئی ہے. مدینے کے گورنر نے اطلاع دی، ولید اس کا نام تھا. اللہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، خاص طور پر ملا باقر مجلسی کی جلال الدین اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس وقت ولید نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ
یہ وفات ہو گیا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد جب بیعت کی بات ہے کہ آپ بیعت کو تازہ کرنا چاہیں گے تو انہوں نے فرمایا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ رات کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے کوچ کیا، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، شعبان کے مہینے میں چلے، گویا کہ آپ نے گوشہ نشین اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ کو حق تھا، نہیں کی بیعت۔ اچھا اب کیا ہوا؟ شعبان، آگے رمضان، آگے شوال، آگے ذیقعد، اب آ گیا ذی الحج۔ ذی الحج کی 10 تاریخ تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر رہے۔ لوگ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان 4 مہینوں کے اندر نہ مدینہ کے گورنر کی طرف سے، نہ مکہ کے گورنر کی طرف سے، نہ ہی خلیفہ دمشق کی طرف سے کوئی پریشر ڈالا گیا بیعت کیوں نہیں کی ابھی تک، کوئی قطعاً کوئی ایسی بات ہے۔ جیسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، کوفیوں کو اطلاع ملی، انہوں نے اللہ اکبر سارا کو ریکارڈ تاریخ کے اندر موجود ہے، کوفیوں نے خط بھیجے، ایک خط ہم یہاں اکیلے ہیں، ہمارا یہاں کوئی بادشاہ نہیں، اللہ امیر نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، اس لیے آپ وہاں مکہ میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ایک خط، 2 خط، 12,000 خطوط اکٹھے ہو گئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اب 60 کوفی جو خط لے کر آنے والے تھے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، گوڈے پکڑ کے حضرت جی چلے نا، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کے باپ بزرگوان کے شیعہ ہیں، پرانے آپ کے مخلص ہیں، وفادار ہیں، اللہ اکبر۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، اس وقت تقریباً اللہ اکبر ہزاروں صحابہ، اللہ جینر محمد مرزا خود تسلیم کرتا ہے، ہزاروں صحابہ اس وقت موجود تھے۔ اور یہ یاد رکھیں آخری صحابی 110 ہجری کے اندر فوت ہوا ہے، بنو امیہ کی خلافت شروع ہوئی ہے 41 ہجری سے، آخری صحابی کی وفات ہے 110 ہجری، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، اور بنو امیہ کا جو دور ختم ہوا 132 ہجری کے اندر جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء کے مطابق 132 ہجری، اس کا مطلب ہے ان کا دور صحابہ کا دور تھا۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشورہ کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کتنے داماد اور بیٹوں نے یہ مشورہ دیا، یہ کوفی لاجوفی ان کی بات پر یقین نہ کیجیے گا، اللہ اکبر، آپ نہ جائیں، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا، حسن رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا، آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ سارے جید صحابہ ہیں، انہوں نے منع کیا، روکا، حق و باطل کی جنگ ہوتی، اللہ اکبر، تو بات یہ ہے کہ یہ صحابہ ساتھ دیتے حسین رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شک پڑا، اس پر انہوں نے اپنے چچا زاد بیٹے، اللہ اکبر، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، جائیں ذرا کوفہ حالات کا جائزہ لیں، کیا یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے وفادار ہیں کہ نہیں۔ وہ وہاں پر پہنچے، اللہ اکبر، وہاں پر جب پہنچے انہوں نے جا کر کیا کہا تھا؟ انہوں نے خط میں 1,00,000 تلواریں آپ کے دفاع میں آئیں گی، جلال الجون کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، لیکن جب مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے تو 1,00,000 کی بجائے 18,000 بندوں نے بیعت کی، باقی چھوٹی 18,000 بندوں نے۔ تاریخ تبری اٹھائیں دیکھیں، اللہ اکبر، سیدنا مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ وہاں پر جب پہنچے ہیں تو اب ان شرارت پسند لوگوں نے اب کیا کر رہے تھے؟ ان کو استعمال کر رہے تھے، ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا رہے تھے، نکل کھڑے ہوئے گورنر ہاؤس پہ حملہ کر دیا۔ جب گورنر ہاؤس پر حملہ کر دیا، سارا دن لڑائی ہوئی وہاں پر، تاریخ کے اندر موجود ہے، کیوں نہیں بیان کرتے۔ جب شام ہوئی، اللہ اکبر، ادھر آپریشن شروع ہوا، ادھر کیا کیا بھائی، اب حکومت کی طرف سے آپریشن شروع ہوا ہے دہشت گردوں کے خلاف، اللہ اکبر، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے شر فساد پھیلایا، تو اب نام تو انہی کا ہوگا، حکومت والوں کا۔ انہوں نے سیدنا مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی خط بھیج چکے تھے، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے چل پڑے۔ کب؟ سوموار کا دن، ذی الحج کی 10 تاریخ سن 60 ہجری مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ 10 ہجری کو 10 ذی الحج کو مکہ میں کیا ہوتا ہے؟ حج کا دوسرا دن ہوتا ہے، مینا کے اندر حاجی ہوتے ہیں، سب سے بڑے مناسک ادا ہو رہے ہوتے ہیں مینا کے اندر۔ اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر حج والے مجمع کو چھوڑ کر، جبکہ اب
उस वक्त न पासपोर्ट था न वीजा सिस्टम था, और आधी दुनिया तक इस्लाम फैल चुका था। लोग नए नए इस्लाम में आए थे और उनको शौक था इबादत करने का। क्यों? मसला नहीं था। हर आदमी अपनी सवारियों पर, ऊंटों पर, खच्चरों पर, घोड़ों पर सवार होकर पहुंचते, पैदल भी जाते थे, और हर आदमी अपना राशन, खुराक, खैमा साथ लेकर जाता, लगा के बैठते, होटल वगैरह की मोहताजी नहीं थी। अब कितना लाखों का मजमा होगा वहां पर। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं किया कि एहराम बांधते और वहां पर जाते। आज अगर 1442 साल बाद नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया जानती है, तो उस वक्त तो वो सहाबा मौजूद थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हें बोसा देते हुए देखा था, और ये लफ्ज सुने थे कि ये मेरे दुनिया में जो जन्नत के 2 फूल हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हज के खुतबा इरशाद फरमाते और ऐलान करते, लोगों नाने का दीन बर्बाद हो गया है, खिलाफत मलूकियत में बदल गई है। शराबी, जिना करने वाले, शराबखोर, जुआरी लोग, माँ बहन से मुंह काला करने वाले और इसी तरह से दीन को मिटाने वाले लोग तख्त के ऊपर आ गए हैं। उठो, निकलो और अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दो। आज अगर दीन बचाने है तो अब वक्त है। हक पर बातिल की जंग है, कुफर को मिटा दें जाकर। ईमानदारी से बताएं, मेरा ईमान है, अल्लाह की कसम, एक भी बंदा घर वापस ना जाता। हज के मनासिक से फारिग होकर सब के सब जिहाद के लिए निकल खड़े होते और नक्शा ही बदल जाता। लेकिन आपने ये नहीं किया। कितना बेहतरीन मौका था। 10 ज़िलहिज सोमवार का दिन मजमा छोड़कर रवाना हो रहे हैं मक्का से। हज क्यों नहीं किया? इसलिए कि आप फरीजा एक दफा होता है हज का, बाकी नफली हज भी आप कई कर चुके थे, इसलिए आपने हज नहीं किया। अब वहां मक्का से रवाना हुए, 60 कूफी आपके साथ थे। जब रास्ते में पहुंचे, मुस्लिम बिन अकील का दूसरा खत पहुंचा कि हालात बदल गए, अब आप ना आए। फिर इतला पहुंची, वो शहीद कर दिए गए। अल्लाह अकबर, आपने वापसी का इरादा किया। मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने कहा, नहीं, अब हम अपने भाई बाबा का बदला लेंगे। वहां से रवाना हुए, अल-मुगीसा मकाम आया। अल-मुगीसा मकाम पर पहुंचकर वहां पर एक रास्ता जा रहा है कूफा की तरफ, एक रास्ता जा रहा है सीधा करबला से होता हुआ दमिश्क की तरफ। अल्लाह अकबर। अब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहां के लिए रवाना हुए थे? कूफा के लिए। अल-मुगीसा स्ट्रीट चौक पर जब पहुंचे हैं तो कूफा के ने जो गवर्नर था अब्दुल्ला बिन ज़ियाद, उसकी तरफ से पेट्रोलिंग पुलिस जिस तरह से गश्त करती है हर शहर के बाहर, अल्लाह अकबर, मोटरवे के ऊपर, इधर सारे हाईवे के ऊपर गश्त करते हैं ताकि अमन अमान कायम रखें। अल्लाह अकबर। इसी तरह से छोटी पेट्रोलिंग का अफसर था हुर बिन यजीद, उसने देखा एक काफिला आ रहा है मक्का मुकरमा की तरफ से। वो रुका, करीब आए, देखा, तारुफ हुआ। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, दुआ सलाम हुई। बड़ी पेट्रोलिंग के अफसर अमर बिन साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु, ये साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु बचरा साहबी के बेटे हैं, ये पेट्रोलिंग के बड़े अफसर थे, ये भी आ गए। अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की किताब मौजूद हैं। 3-4 मुलाकातें हुई। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि आप किस मकसद के लिए सफर कर रहे हैं? जैसे पूछता भी, जी किवें आए हो, किस तरह आए हो, कहां जाना है? तो उन्होंने पूछा तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं बुलाया गया हूं, खुद नहीं आया। ये मेरे पास खत हैं, 12,000 खतूत की थैलियां खोल कर रख दी, चमड़े के थैलों में आपके साथ थी। ये इन लोगों ने, और ये 60 कूफियां ये खत लेकर आने वाले हैं, ये मेरे पास ये खत हैं। उन्होंने बताया, अच्छा हमें तो खतों का इल्म नहीं है, अच्छा आप ये बताएं कि आपका अब क्या इरादा है? तो उन्होंने वहां फरमाया, 3 शर्तों में से कोई एक शर्त मेरी मान लो। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि या तो मुझे वापस जाने दो। दूसरी शर्त क्या है? तो काफिरों के खिलाफ उस वक्त जिहाद हो रहा था इस्लामी हुकूमत के तहत, मुझे वहां भेज दो, बॉर्डर पर मैं उनके खिलाफ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊंगा। तीसरी शर्त क्या है कि मुझे खल्लू सबील, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं यजीद के हाथ पर जाकर हाथ रखता हूं, वहां अल्लाह अकबर पहुंचना चाहता हूं दमिश्क के अंदर। 3 शर्तें। अब एक अफसर तो मजाद अथॉरिटी नहीं है ना, वो उसने फैसला करना था अपने गवर्नर के हुक्म के मुताबिक। तारीख तबरी के अंदर यह हवाला मौजूद है कि अमर बिन साद ने एलची भेजा, तीनों शर्तें अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के पास पहुंच गईं, और तारीख तबरी में यह हवाला मौजूद है। क्यों छुपाते हैं तारीख दान इसको? बाकी बातें याद है तबरी की, ये क्यों छुपाते हैं? तारीख तबरी में है कि अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने जब 3 शर्तें पढ़ी, कहने पुकार उठा, ये शख्स तो अमीर अल मोमिनीन का खैर खार और मोमिनों पर बड़ा शफकत करने वाला है, कबील तो मैंने कबूल किया, इनको जाने दो। तीसरी शर्त कबूल है। इस बात का झूठ भी सामने आ गया। जो लोग कहते हैं कि नहीं जी, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा कि मेरे हाथ पर बैत करो और उसी पर जंग छिड़ गई और उसी पर यह नुकसान हो गया, यह सारा झूठ है। तारीख तबरी में हवाला मौजूद है क्या कि अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने इजाजत दे दी थी।
آگے بھی جغرافیائی طور پر بھی گواہی موجود ہے کہ اجازت ملی سیدنا حسین المغیثہ سے روانہ ہوئے. وہاں سے جب روانہ ہوئے آگے کربلا اور کوفہ کے درمیان 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کربلا دمشق کے راستے پر ہے, کوفہ کے راستے پر نہیں ہے. حسین رضی اللہ عنہ تو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے, کربلا کیسے پہنچ گئے؟ مغیثہ سے آگے 3 سٹاپ آتے ہیں, جیسے میٹرو کے سٹاپ ہیں یا لاہور ڈائیو جاتی ہے تو اس کے سٹاپ ہیں کہ اتنے وقفے پر جا کر ہم نے ریسٹ کرنا ہے. ایسے اس وقت مسافروں کے سٹاپ بنے ہوئے تھے. ایک سٹاپ تھا المغیثہ سے آگے, اللہ اکبر, قصر مقاتل, العظیم, قصر مقاتل, اور پھر کیا تھا اللہ ذو حسن. یہ 3 سٹاپ کراس کر کے, یعنی 3 جگہیں کراس کر کے پھر آتا کربلا. کربلا, کرب و بلا, غم و مصیبت کی جگہ, یہ تو بعد میں نام رکھا گیا, اصل اس جگہ کا نام وادی طف ہے, پا اور فا طف. تو اب اللہ کے اللہ اکبر, اب وہاں پر کیا ہوا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پر پہنچے کربلا تک, اب عمر بن سعد چلے گئے, اور میں یزید ساتھ ہیں تاکہ اپنے علاقہ کراس کروا دے ہم ذرا, اور 60 کو بھی ساتھ تھے. 10 محرم کو جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہنچے کہاں؟ کربلا کے اندر. عصر کا ٹائم تھا. 60 کوفیوں نے دیکھا جو 12,000 خط لے کر آئے تھے, مکہ سے ساتھ آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا یہ 12,000 خطوط چمڑے کے تھیلوں کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس موجود ہیں. یہ خلیفہ وقت کے پاس اگر پہنچ گئے, ہم سب کے بندوں کے نام لکھے ہیں, اس کے اوپر ایک ایک بندے کو کیا کر دیا جائے گا؟ بغاوت کے جرم کے اندر قتل کر دیا جائے گا. ہمارا سارا گینگ اور سازش اوپن ہو جائے گی, گینگ پکڑا جائے گا. لہذا ان دستاویزی ثبوت کو قابو کرو. 10 محرم کو عصر کے وقت انہوں نے حملہ کیا خیموں پر. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا, اور اس مقابلے کے اندر خیمے بھی جلائے گئے, ان دستاویزی ثبوت کو بھی انہوں نے جلایا. حر بن یزید کا دستہ ساتھ تھا, وہ اس نے فوراً, یہ کس کی طرف سے تھا؟ عبداللہ بن زیاد کوفے کے گورنر کی طرف سے, آخر یہ افسر تھا نا, تو اس نے فوراً حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور ان 60 کوفیوں کے خلاف لڑائی کی, اور ان کے اندر کافی سارے مارے گئے. ایک اب آگے چونکہ اندھیرا چھا گیا تو اس وقت اس میں ایک آدھ نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا, اور باقی ماندہ قافلہ اہل بیت کو, اللہ عمر بن سعد کو جب اطلاع ملی بڑے افسر کو, وہ فوراً آئے اور باقی ماندہ قافلہ اہل بیت کو ساتھ لے کر کوفے لے کر گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ اکبر, کہ یہ جو 3 شرطیں بیان کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے, اگر یہ حق و باطل کی جنگ ہے, جس طرح کے اب سیمیناروں کے اندر آپ نے میڈیا کے اندر سارا 10 دن یہی کچھ سنا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے نانے کا دین بچایا, قربانی دے کر دین بچایا, حق و باطل کی جنگ تھی, طاغوت کے خلاف کھڑے ہو گئے, یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی. اللہ اکبر, یہ دین کو اگر وہ نہ بچاتے, قربانی نہ دیتے تو آج دین نہ ہوتا, یہاں پر اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد. یہ سارے الفاظ سنے آپ نے کہ نہیں سنے؟ اگر یہ بات ہوتی حق و باطل کی جنگ ہے اور کفر اسلام کی جنگ ہے اور اللہ شیطانیت کی خلاف جنگ ہے, طاغوت کے خلاف جنگ ہے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ فرما سکتے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بہادر بیٹا امام زمانہ, جس کے پاس قوت پروردگار رب والی قوت و کن فیکون کا مالک ہو, وہ کیوں یہ بات کہے کہ مجھے واپس جانے دو, جبکہ آئے جہاد کے لیے تھے؟ دوسری شرط کہ جہاد کے لیے بھیج دو مجھے, اللہ اکبر, کفر کے خلاف جہاں جہاد ہے. بات یہ کہ جب وہ حکومتی اسلامی نہیں ہے اس کے ماتحت جا کر لڑنا جائز ہے. تیسرا یہ کہ میرا راستہ چھوڑ دو, میں خود جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. تلخیص شافی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے. اللہ اہل تشیع اہل سنت دونوں کتابوں کے, میں اس کے ہاتھ پر جا کر ہاتھ رکھتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو ہے نانے کا دین برباد کرنے والا, دین کو مٹانے والا, ختم کرنے والا, زانی شرابی عیاں ہے, اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے امام زمانہ کہیں گے یہ بات؟ اب جب دیکھا نا 3 شرطوں کے اندر ہم پھنستے ہیں. اب محمد علی مرزا کہتا ہے 3 شرطیں ہے ہی نہیں, حالانکہ اہل سنت کتاب موجود ہیں, اہل تشیع کتاب موجود ہیں. منہاج السنت کے اندر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے 3 شرطوں کو لکھا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء کے اندر ان 3 شرطوں کو لکھا ہے. کتنی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, ان کے اندر 3 شرطوں کا ذکر موجود ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوتے, کربلا کیسے پہنچ گیا؟ کربلا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیسری شرط تسلیم کر لی گئی. عبداللہ بن زیاد کا قصور نہیں, اس نے اجازت دے دی, 33 کلومیٹر فاصلہ طے کر گئے تھے.
یقین نہیں آتا؟ آج 4G 3G نیٹ ہر تقریباً دوسرے موبائل کے اندر موجود ہے، انٹرنیٹ کا تقریباً ہر دوسرے گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ گوگل ارتھ کھولیں، گوگل ارتھ کے اوپر آپ لکھیں اللہ اکبر عراق کربلا، اب دیکھیں اگر کربلا ہو کوفہ کے راستے پر میں جھوٹا، جو سزا دے میں تیار ہوں، اور اگر کربلا ہو دمشق کے راستے پر، اللہ اکبر ملک شام کے راستے پر، سارا میڈیا جھوٹا۔ چیک کریں، خود بھی تھوڑی تحقیق کریں ذرا۔ 35 کلومیٹر دور ہے کوفہ سے اور دمشق کے راستے پر ہے، کربلا اللہ اکبر کوفہ کے راستے پر نہیں ہے۔ اب جب واپس آیا یہ قافلہ کوفہ کے اندر اللہ اکبر، تو اب ان کی اہل تشریح کی تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جیسے کوفہ پہنچا اللہ اکبر، اس وقت ایک تو بیان سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا آخری وقت کا بیان، کوفیو تم نے مجھے بلایا، پھر غداری کی اور اب مجھے شہید کرتے ہو۔ مقتول کا آخری وقت کا بیان، ان کی بددعا، اللہ میرے خون کا تم سے بدلہ لے گا، اپنی تلواریں اپنے چہروں اور جانوں پر چلاؤ گے۔ کون چلا رہا ہے؟ یہ بددعا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ اچھا آگے موقع کے 4 گواہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ، سچی سینڈ بی بی پاک اللہ اکبر، یہ انہوں نے کوفیوں کو دیکھا راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، بڑے تھے تو کیا اللہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے، ان کو دیکھا ہائے لٹے گئے پٹے گئے، شور مچا دیا، ماتم والا دنیا نے نہ دیکھا۔ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوفیوں غدارو ظالموں، ہمیں بلا کر تم نے ہمیں شہید کیا میرے بھائی کو، اور اب روتے ہو تم، مرد تمہارے قتل کرتے ہیں ہمیں اور عورتیں تمہاری روتی ہیں ہم پر۔ ان کی بہن کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور سیدنا حسین رضی اللہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ امام زمانہ، 12 اماموں میں سے ایک امام، اس وقت امام زمانہ کون تھے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی بات کہی، تم نے میرے ابا کو بلا کر کیا شہید کیا اللہ اکبر، اور ابھی تک تمہاری تلواروں سے ہمارا خون تبک رہا ہے، میرے دادا کو بھی شہید کیا تم نے۔ اب یہ ساری باتیں انہوں نے وہاں پر کہی، تاریخ کے اندر اسی منبر سے کئی دفعہ بیان ہو چکے یہ باتیں۔ موقع کے 4 گواہ اللہ اکبر، مقتول کا آخری وقت کا بیان، جس کا خلاصہ جس نے بلایا اس نے شہید کیا۔ مجھے بتائیں یزید نے بلایا تھا؟ عبداللہ بن زیاد نے بلایا تھا؟ کوفہ کے گورنر نے بلایا تھا؟ مقتول کا آخری وقت کا بیان اور موقع کے 4 گواہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بلایا اس نے شہید کیا۔ تو بلانے والے خط بھیجنے والے کوفی تھے، 12,000 خط، اور یہ ساری اصل بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا، ایماندار سے بتایا اگر کوفے کا گورنر عبداللہ بن زیاد اس کے اندر ملوث ہوتا، ایک شخص کسی کو قتل کر رہا اور دوسرے نے دیکھ لیا اس کو قتل کرتا، ایماندار سے بتایا موقع کے گواہ کو قاتل زندہ چھوڑے گا؟ اس نے تو میرے خلاف گواہی دینی ہے کہ میں چشمدید گواہ ہوں، اس کی گواہی عدالت کے اندر بڑی معتبر ہے اور بڑی پکی گواہی ہے اس کی، اس کو ختم کر دوں۔ ایسی بات اگر ہوتی تو عمر بن سعد اللہ اکبر وہیں موقع پر ہی کربلا میں جس طرح باقی شہید ہوئے تھے، باقی ماندہ قافلہ اہل بیت کو بھی وہیں پر شہید کر کے بات ہی ختم کر دیتے، لیکن عزت و احترام کے ساتھ لے کر آئے کوفہ، عبداللہ بن زیاد کے پاس پہنچے اللہ اکبر۔ وہاں پر ایران نے فلمیں بنائی کہ وہ وہاں پر جیلوں میں ڈال دیے گئے، زنجیریں ڈال دی گئی، یہ سارا جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اثر موجود ہے، کتاب المناقب کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کے باب کے اندر کہ عبداللہ بن زیاد کے پاس تھال کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر پیش کیا گیا۔ جب سر وہاں پر سامنے دیکھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت کرنے والے وہ صحابی ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر۔ اب وہاں پر لفظ ہیں فجعل ینکتو، جس کا معنی کیا انہوں نے کہ اس عبداللہ بن زیاد نے سوٹیاں ماری حسین رضی اللہ عنہ کے ناک مبارک پر یا آنکھ پر یا ہونٹوں پر۔ اسی فجعل ینکتو کا معنی کتاب الجنائز صحیح بخاری کے اندر عالم کا قبر کے پاس بیٹھ کر نصیحت کرنا اس باب کے تحت وہاں پر مترجم ترجمہ کرتا ہے اسی لفظ فجعل ینکتو کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کے قبر کے پاس بیٹھے تھے، ابھی دفن میں دیر تھی، میت باہر پڑی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، زمین پر فجعل ینکتو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے ساتھ یا لکڑی کے ساتھ گہری سوچ میں مبتلا لکیر ڈال رہے تھے، اور آپ نے فرمایا جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے ایسے آتے ہیں، جب کافر کی روح قبض کرنے ہیں تو ایسے آتے ہیں۔
وہاں فجل ینکتو کا معنی گہری سوچ میں مبتلا کو زمین پر لکیر انگلیاں لکڑی سے ڈالنا، اور وہاں فجل ینکتو کا معنی کر دیا کتاب المناقب میں کیا کہ سوٹیاں ماری۔ ترجمہ کرنے والا علامہ وحید الزمان جو کہ شیعہ ذہنیت کا حامل تھا۔ پھر اللہ اکبر نواب صدیق الحسن بھوپال والے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا یہ شخص عربی جانتا ہے، چلو سیاست کا اس سے ترجمہ کروا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر ترجمہ کروایا تو اس نے اپنا اللہ اکبر جو تھا بخار اس کے اندر ضرور نکالا۔ آج بھی مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ملتی ہے، اللہ میرے پاس موجود ہے، دیکھ لیں کتاب المناقب میں فجال ینکتو کا معنی سوٹیاں مارنا، اور وہاں پر معنی کتاب الجنائز کے اندر فجال ینکتو کا معنی گہری سوچ میں مبتلا کو زمین پر لکیر لگانا، لفظ وہی ہے معنی تبدیل۔ مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے عالم انڈیا کے اندر، انہوں نے جب صحیح بخاری کی شرح لکھی 8 جلدوں کے اندر، اس کے اندر انہوں نے کتاب المناقب میں معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ اکبر فضیلت بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں فٹ نوٹ کے اندر حاشیے میں بڑوں کی بڑی غلطیاں، کہ علامہ وحید الزمان نے یہاں پر غلطی کی ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا اگر صحابیت کا ادب جو ہے وہ مانے نہ ہوتا تو میں ان کے بارے میں یہ بات کہتا اور میرے دل میں محبت نہ ہوتی۔ کہتے ہیں ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ فضیلت الشیخ علامہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر محدث وقت، اللہ رحمت کرے ان کی قبر کے اوپر ان کی لغزشیں معاف فرمائے، انہوں نے بھی الحدیث رسالے کے اندر لکھا کہ وحید الزمان نے اپنی شیعت ذہنیت جو تھی وہ ترجمے کے اندر ڈالی ہے۔ یہ 2 کا میں نے حوالہ دیا، کتاب بھی موجود ہے، 4 حوالے ہو گئے آپ کے پاس۔ اب اسی روایت کے اندر موجود ہے فجال ینکتو اللہ اکبر، آگے لفظ قال فی حسنہ شیئا، ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا۔ جامع ترمذی کے اندر الفاظ ہیں ما رأیت ھذا مثل حسنہ، میں نے اس جیسا حسن نہیں دیکھا، الحمدللہ۔ اور آگے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیوں نہ خوبصورتوں کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ ایماندار سے بتائیں سوٹی مار کے حسن بیان کیا جاتا ہے یا اللہ اکبر اشارہ کر کے حسن بیان کیا جاتا ہے؟ وہ اشارہ کر کے حسین رضی اللہ عنہ کے اللہ اکبر سر مبارک کی طرف، ناک مبارک کی طرف، آنکھ مبارک کی طرف کہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے، گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا، ان پر لگا دیا سوٹیاں ماری۔ استغفر اللہ۔ آگے چلتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے باقی ماندہ قافلہ کو اللہ اکبر عبداللہ بن زیاد نے عزت احترام کے ساتھ دمشق بھیجا، تو جہاں کا سفر شروع کیا تھا وہیں پر بھیج دیا۔ وہاں پر جب پہنچے اللہ اکبر، ایران نے فلمیں بنائی کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے وہاں پر یزید کے دربار میں خطبہ دیا، اللہ اکبر، کون ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جمرۃ الانصاب اللہ اکبر، عمدۃ الطالب فی انصاب آل ابی طالب، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان کی بیٹی ام محمد یزید کی گھر والی ہیں، زینب ساس ہیں یزید کی، یزید داماد ہے زینب رضی اللہ عنہ کا۔ ہم کہتے ہیں رشتے اچھے خاندانوں میں کرو، نہ اللہ اہل بیت نے گندے خاندانوں میں رشتے کیے، بدماشوں اور پلیتوں کے اندر اللہ اکبر، زانی اور شرابیوں کے اندر رشتے کیے۔ کچھ تو سوچو خیال کرو۔ آگے چلتے ہیں، سیدنا اللہ اکبر حسین رضی اللہ عنہ کا یہ باقی ماندہ قافلہ اہل بیت جب وہاں پر پہنچا ہے، وہاں پر اللہ اکبر خلیفہ وقت نے خواتین کو اپنے گھر کے خواتین کے پاس بھیج دیا، رشتہ داریاں تھیں آخر ان کی۔ اور اس کے بعد سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ، اب امام زمانہ کون ہے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ، جن کو بیمار کربلا سید الساجدین کہا گیا۔ ان کے بیٹے بھی موجود تھے، 3 سال کے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، جو 12 امام میں سے ایک امام ہے۔ اب 2 امام زمانہ موجود ہیں، اللہ اکبر۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ وقت جو تھا دن رات اپنے پاس بٹھاتا، کھانا اکٹھے کھاتے، تسلی دی، سیدنا حسین رضی اللہ کی شہادت پر تعزیت کی، افسوس کیا، اور اس کے بعد فرمایا اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کرنے کے بعد اللہ پر فرمایا کہ میں اپنے نانا کے شہر میں مدینہ منورہ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ 50 گھوڑ سواروں کا دستہ تیار کیا، تجابے تیار کیے، سیکورٹی گارڈوں کے دستے کے ساتھ اللہ اکبر تحفے تحائف دے کر روانہ کیا کہ آپ کوئی بھی تکلیف مشکل ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ مجھے لکھ بھیجیے گا۔ ان کا وظیفہ مقرر کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ مجھے بتائیں ایمانداری سے، وہ ظالم جنہوں نے علی اصغر کے حلق میں تیر مارا، غازی عباس کے پانی کے مشکیزے میں تیر مارا،
دل گھوڑے کے اوپر تیر مارے، اللہ اکبر، لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، اللہ بیویوں کے اللہ اکبر انہوں نے دور لوٹ لیے، کبرا آگ لوٹی گیا، معصوم سکینوں پہ دور رہ گئے، سیدادی تپے ٹپے تھے وین پہ کر دیے، اللہ اکبر، یہ سارا کچھ ظلم کرنے والے امام زین العابدین رحمۃ اللہ کو کیوں زندہ چھوڑ دیا انہوں نے؟ سوچو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، کتنی بڑی سازش ہے جو اسلام کے خلاف۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا میں نے دل جوڑے، ان دلوں کو نفرتوں کے ساتھ پھوڑا جا رہا ہے، امت مسلمہ کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اس لیے جان کی پرواہ نہیں، بات کہنا ضروری ہے تاکہ حق لوگوں کو پتہ چلے۔ کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ اور جتنی سچی سین سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یزید نے چھوڑ دیا نہ، اللہ اکبر، وہ جو لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والے ہیں اتنے ظالم عیاش، ان کے دلوں میں رحم دلی اتنی آ گئی کہ اللہ بی بی پاک کے کہنے پر امام زمانہ کو چھوڑ دیا زندہ؟ نہیں، بعد انہوں نے بیعت کی۔ اچھا، اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 61 ہجری کے اندر شہید ہوتے ہیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آ گئے مدینہ منورہ، قبر مبارک ان کی بقیع قبرستان کے اندر آج بھی موجود ہے، وہاں پر زندگی گزاری کب تک؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں نے وقت گزارا سن 95 ہجری تک۔ واقعہ کربلا 61 ہجری کا، سن 95 ہجری میں اللہ اکبر وفات امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی 64 ہجری میں، اللہ اکبر، یہ خلیفہ وقت یزید اپنی طبی موت فوت ہوا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا جو کہتے ہیں کہ دین بچا لیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی قربانی دے کر، یہ بات تو تب ہوتی جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کے بعد اقتدار ان کے بیٹے امام زین العابدین رحمۃ اللہ کے پاس آ گیا ہوتا، ملوکیت خلافت میں بدل گئی ہوتی، اصل دین آ گیا ہوتا، بی بی کا فتح واپس مل گیا ہوتا، ظلم سارے ظالموں کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا ہوتا۔ ایسا تو نہیں ہوا، تو کہا جی دین بچا لیا، اللہ اکبر، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام اس سے پہلے اس کا مطلب ہے مردہ ہو گیا تھا۔ ان صحابہ جو ہزاروں صحابہ موجود تھے ان کے بارے میں پھر کیا فتویٰ لگائیں گے آپ، جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دیا جبکہ دین مردہ ہو چکا تھا، انہوں نے مردہ دین کو کیوں نہ زندہ کیا؟ آتا ہے الزام کے نہیں آتا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا کربلا، تو اسلام زندہ ہونے پر خوشی ہونی چاہیے تھی نا، پھر ماتم کس بات کے؟ اسلام زندہ ہونے پر ہے، اسلام کیوں زندہ ہو گیا؟ پھر تو خوشی مناتے۔ کون سے اسلام زندہ ہوا؟ ماتم، تبوک، تازیہ، تنکا، زنجیروں، تلواروں کا ماتم، اللہ انگار کے انگاروں پر ماتم، یہ اسلام زندہ ہوا؟ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گی۔ وہ فوجیں کہاں گئیں جب بی بی کا فتح لوٹ لیا گیا، علی رضی اللہ کی خلافت چھین لی گئی؟ وہ فوجیں کہاں گئی جب ام کلثوم رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا رشتہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ کر لیا، نکاح کر لیا؟ وہ اللہ اکبر، اس وقت دین کی فوجیں کہاں تھی جب قرآن کو بدل دیا گیا، اللہ اکبر، خلافت ملکیت میں بدل دی گئی؟ وہ کہاں تھے جو حق فرماتے دین میں فوجیں؟ اور یہ کہہ دی صرف اللہ اکبر سارے دین چھوڑ گئے۔ وہ اس طرح کہتے ہیں دین چھوڑ گئے، ادھر جو اہل سنت اپنے آپ کو کہنے والے وہ کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ تھی، حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دے کر دین بچایا، وہ بھی پھر ان کا ساتھ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سارے صحابہ نعوذ باللہ دین چھوڑ چکے تھے، استغفر اللہ، سب پر الزام آتا ہے۔ پھر ان صحابہ کی روایتیں بیان کرنا، اللہ اکبر، چھوڑ دیں، اہل حدیث مسلک بچتا نہیں ہے آپ کے پاس۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نکالا روایتیں، عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نکالے ان کی روایتیں، اور بھی جتنے ہزاروں صحابہ موجود تھے۔ سمجھ رہا بھائی، اللہ فبین قلوب کے بالکل اپوزٹ، رب نے دل جوڑے، انہوں نے دل چھوڑے۔ اور یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں آ رہی تھی نا، وہی آگے چلتی جا رہی ہیں، اور رب نے کون سے دل جوڑے پھر؟ جو فاصبہ کو بھی نعمت اخوانہ کہا، میں نے دلوں کو جوڑ کر بھائی بھائی بنا دیا۔ ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کر کے سن 95 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ اس 95 ہجری تک کے عرصے کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں نے حکومت وقت کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، رسم شبیری کیوں نہ ادا کی، ظالم کے ظلم کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی؟
ہررا کا واقعہ ہوا، امام جعفر صادق اللہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے ان کو منع کیا، ان کا ساتھ دیتے نا، نہیں دیا ساتھ، اس کا مطلب ہے خلیفہ کو حق پر سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر بیت اللہ کے اندر وہاں پر اپنا اعلان کیا تو وہاں پر امام زین العابدین رحمۃ اللہ ان کا ساتھ بھی نہیں دیا، ورنہ ان کا ساتھ دیتے۔ کیوں؟ امام کون ہے؟ امام زمانہ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم تو بھائی اہل بیت کو مانتے ہیں، تم بھی اہل بیت کو مانو۔ سن 95 ہجری جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ ملتان تک آیا تھا، اس وقت وہاں امام زین العابدین رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ 12 امام میں سے ایک امام، یہ امام زمانہ تھے، اہل بیت کے فرد تھے۔ اب انہوں نے حکومت وقت کے اللہ اکبر بیعت کی اور ان کے ماتحت رہے، مدینہ منورہ میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی، اور ان کی وفات 114 ہجری میں ہوئی ہے۔ بنو امیہ کا دور ہے۔ ان کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں زندگی بسر کی، مدینہ میں وفات بھی پائی، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ مدینہ میں برقی قبرستان میں ان کی قبر مبارک موجود ہے، امام باقر رحمۃ اللہ کی بھی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ کی بھی، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی بھی۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ 148 ہجری میں۔ آخری صحابی فوت ہوتا ہے 110 ہجری میں، حشام بن عبد الملک کا دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، صحیح مسلم کی حدیث، 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا، 4 خلفاء، پھر 5ویں خلیفہ حسن رضی اللہ عنہ، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے لے کر حشام بن عبد الملک تک، یہ 12 خلفاء بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی ہے کہ اسلام غالب رہے گا اور امت ایک خلیفہ پر جمع ہوگی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ بنو امیہ کے دور تک کوئی دوسری خلافت نہیں تھی، صرف ایک ہی خلافت تھی جس کو ملوکیت کا نام دیا گیا۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی کے اندر رسم شبیری ادا کیوں نہ کی، اللہ اکبر، تلوار اٹھاتے ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے، اگر دین بدل گیا تھا۔ آج جتنے الزام لگائے جاتے ہیں بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے یہ کیا، سوال کرتا ہے اہل بیت کے جو امام زمانہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ ان ظالموں کے خلاف، شرابی عیاشوں بدماشوں کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ رسم شبیری کیوں نہ ادا کی خاندان سے نکل کر؟ ٹکرا جاتے باطل کے ساتھ، جس طرح حسین رضی اللہ عنہ بقول تمہارے ٹکرا گئے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 148 ہجری میں وفات پائی، اور بنو امیہ کا دور 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک ہے۔ اس کا مطلب ہے 132 ہجری بنو امیہ کا دور ختم ہوتا ہے اور بنو عباس کا دور شروع ہوتا ہے۔ بنو عباس اور علیوں نے مل کر کیا کیا؟ بنو امیہ کا تختہ الٹا، مروان ثانی آخری حکمران تھا بنو امیہ کا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ابو عباس صفا جس کا نام ہے عباسیوں کا پہلا خلیفہ، اٹھاؤ تاریخ الخلفاء، صفا نام ہی اس کا اس لیے رکھا گیا قتل و غارت کرنے والا، لاکھوں مسلمانوں کا اس نے خون کیا، اس کا کوئی نام نہیں لیتا، نہ اسحاق جھال والا، نہ انجینئر محمد علی مرزا۔ وہاں زبانیں گم ہو جاتی ہیں، آل امیہ کی بدماشیاں بیان کروں گا اور ان کے کون تذکرے کرے گا؟ صفا کے پاس آئے بنو ہاشم کے افراد، تاریخ الخلفاء میں موجود ہے، جلال سیوطی نے لکھا۔ آئے، آ کر کہنے لگے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ اجمعین نے ہمارے اللہ اکبر دادی اماں کا حق کھا لیا تھا، فدیہ کا ہمیں وہ حق دیں۔ اچھا، صفا عباسی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا، بات دیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ مرتبے مقام والے تھے، سیدنا حسن حسین رضی اللہ اجمعین تم سے زیادہ مقام مرتبے والے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو جو کچھ دیا میں اتنا تمہیں دوں گا تاکہ زندگی گزارو، ایش عشرت کے لیے اتنا مال نہیں دوں گا۔ وہ چپ ہو گئے۔ منصور کا دور آیا، منصور خلیفہ عباسی، اس کا دور، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہیں، 148 ہجری میں وفات ہوئے، ابھی بنو عباس کا دور شروع ہوا ہے۔ منصور نے کیا کیا؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے 2 بیٹے محمد و ابراہیم کو اللہ پر قتل کیا، جس پر بنو ہاشم کے چن چن کر سادات کو منصور نے قتل کیا۔ عباسی مار رہے ہیں ہاشمیوں کو، محمد علی مرزا چپ ہے، بولتا نہیں ہے۔ ادھر کہتے ہیں جی دیکھو جی اہل بیت رواس رسول کو شہید کر دیا، جبکہ وہ ثابت نہیں۔ ادھر تو ثابت ہے، تاریخ الخلفاء اٹھائیں،
ہاشم اور علویوں کی لڑائی علویوں اور عباسیوں کی لڑائی شروع ادھر سے ہوئی ہے. اس کے بعد جو علویوں نے خروج کیا ان عباسیوں کے خلاف، ہر دور کے اندر تلواریں اٹھائی ہیں، بنو امیہ کے خلاف نہیں اٹھائی انہوں نے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 148 ہجری میں وفات ہوئی، انہوں نے نہ بنو امیہ کے خلاف اٹھایا تلوار، نہ انہوں نے رسم شبیری عباسیوں کے خلاف کی. اسی دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر شہید کر دیے گئے. اسی دور میں اللہ اکبر اور اہل علم کے اوپر ظلم و ستم ہوئے. عباسیوں کے اندر باپ کے بعد بیٹا بھی آئے، یہ کہتے ہیں نا ملوکیت ہے، اور ولی عہد بھی بنے. 12 اماموں سے ایک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ. مامون خلیفہ عباسی نے ان کو اپنا ولی عہد بنایا. تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کو اٹھا کر دیکھیں. اگر زندگی میں ولی عہد بنانا جائز نہیں تو 12 امام میں سے امام ضامن جس کو کہا جاتا ہے، ان کو ولی عہد کیوں بنایا اس نے؟ انہوں نے ولی عہدی قبول کیوں کی اگر یہ بات اسلام کے خلاف ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولی عہد بنایا بیٹے یزید کو تو کہتے ہیں اسلام بدل گیا. اور جہاں پر امام زمانہ اللہ اکبر ولی عہد بن رہے ہیں تو وہاں پر سارے چل رہے. سارے عباسیوں کے 5 سالہ دور کے اندر اللہ اکبر ان کو خلیفہ بھی کہا گیا. ہم کو کسی نے کہا یہ بادشاہ باپ کے بعد بیٹے آتے رہے، اور سب نے اپنی زندگی میں بھائی کو یا بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا. آگے سلطنت عثمانیہ انہوں نے بھی ایسے کیا. اللہ اکبر وہاں پر کوئی نہیں بولتا. بنو امیہ کی جو ملوکیت ہے وہ حرام ہے، بنو عباس کی جائز ہے. اللہ اکبر بنو اس طرح عثمانیوں کی جائز ہے. ادھر آ کر دیکھیں سادات آئے برے صغیر پاک ہند میں، خلجی آئے، لودھی آئے، تغلق آئے، باپ کے بعد بیٹے آئے، مغل آئے، سارے آئے. وہاں پر کسی کو یاد نہیں آیا کہ ملوکیت ہے. وہاں پر سب عہدے لے کر علوی بھی وہاں پر بیٹھے، اہل بیت کا نام لینے والے بیٹھے. بھائیو ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، الحمدللہ دعوت دیتے ہیں تم بھی اہل بیت کو مانو کہ جس طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تک کسی نے بھی بنو امیہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. ہم بھی تسلیم کرتے ہیں ان کو، تم بھی تسلیم کرو تاکہ محبت پیدا ہو، آپس کے اندر نفرتیں ختم ہو. اللہ نے دلوں کو جوڑا ہے، ہم دلوں کو توڑنے والے نہ بنے. اللہ سے دعا اللہ سننے میں توفیق عطا فرمائے.